بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شہر بریسا اس جامع مسجد میں آج آپ کے سامنے جمعے کے اس مبارک دن بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ بات ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی ہے، سعادت کی ہے، برکت کی ہے کہ اللہ نے جمعے میں مسجد کی دعوت پر، جو کہ اصل میں اللہ کی دعوت ہے، مسجد میں آنے اور دین کی باتیں سننے، جو کہ خطبہ جمعہ کا مقصد ہے، موقع عطا فرمایا ہے۔ میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے دین کے لیے بلکہ زندگی کے لیے ضروری ہیں، جن پر ہماری زندگی ٹکی ہوئی ہے، جن پر ہماری پوری حیات کا دار و مدار ہے، انہیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ باتوں کو غور سے سنیں گے بھی، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس کے مطابق ہم سب اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ اللہ نے ایک دعوت، خاص دعوت آخری نبی کو دی تھی۔ اللہ نے سارے نبیوں کو توحید پھیلانے، ایک اللہ کی طرف بلانے، برائیوں سے دور کرنے اور حق بات پر قائم رہنے کی دعوت دلوائی ہے۔ لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیونکہ آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، ان کے بعد کسی رسول کو، کسی نبی کو نہیں آنا ہے، اس لیے ان کی دعوت کے اندر اللہ نے ایسی بات شامل فرمائی جو قیامت تک زندہ و جاوید رہے گی۔ یہ دعوت قیامت تک باقی رہے گی، قیامت تک زندہ رہے گی۔ تو اس دعوت کو قائم کرنے کے لیے، اس دعوت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو سونپی ہے۔ اللہ نے مطالبہ یہ رکھا تھا، جو اللہ کا مطالبہ اس دور کے لیے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا جب تک قرآن باقی ہے۔ اے ایمان والوں، تم پورے ایمان میں داخل ہونا، مکمل ایمان کو قبول کرو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین کو اپناؤ، اپنی زندگی کے اندر کامل دین اختیار کرو۔ سب مل کر مکمل اسلام میں داخل ہو اور مکمل دین کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ شیطان کے پیچھے مت جانا، کیونکہ اس چہار دیواری کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ شیطان کی چالیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں یہ فرمایا تھا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو دین کو قبول کرے گا، سمجھ کر قبول کرے، جان کر قبول کرے، اللہ کو پہچان کر قبول کرے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ حق بات گمراہی سے الگ ہو کر کھل گئی ہے۔ جو حق ہے وہ پورے طور پر سامنے آ گیا ہے، وہ اپنے ایویڈنسز کے ساتھ، اپنے پروفز کے ساتھ، اپنے حقائق کے ساتھ، اپنی دلیلوں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی صداقت کے ساتھ، اپنے برہان کے ساتھ، اپنی حجت کے ساتھ دنیا کے سامنے کھل گیا ہے، اور جو گمراہی ہے وہ چھٹ گئی ہے۔ لہذا جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا، وہ مضبوط کڑے کو پکڑ کر جیے گا، جس کڑے کے اندر کہیں بھی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی خول نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، وہ بڑا مضبوط ہے اور بغیر کٹا ہوا ایک کڑا ہے۔ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کو مان لیتا ہے، ایمان مضبوطی سے اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے. پھر اللہ جب ولی بنتا ہے تو پھر تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. جس کا ولی اللہ بن گیا وہ تاریکی میں نہیں جیتا، اس کو ساری کی ساری دنیا کی نعمتوں سے دور کر دیا جائے لیکن اس کے دل کا دیا جو ہوتا ہے وہ آس پاس ہی نہیں پوری بستی کو منور کرتا ہے. آج ہم اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں تو زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے. حضرت علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہونٹوں کو زبان بوسہ دیتی ہے، محبت سے ہم ان کا